بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ نماز جنازہ در حقیقت ایمان والوں کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل ہے، اور اس سفارش کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جو آدمی مر گیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے پر سوار ہے، اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ نماز جنازہ کا مقصد ہے۔ نماز جنازہ دراصل کلی طور پر وہ نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نماز ہے تو رکوع کہاں ہے؟ سجدہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ اتحیات کہاں؟ درود کہاں؟ دعائے معصورہ کہاں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف قیام کرتے ہیں اور 4 تکبیریں کہتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ دعائیں پڑھتے ہیں مغفرت کے لیے میت کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ نماز جنازہ یہ دراصل دعا ہے، یہ پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے۔ تو یہ میت کی مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگ نماز جنازہ میں شرکت ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ پاک وہ جو میت ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ بہت بڑی فضیلت کیا؟ جس میتوں کی ایک جماعت نماز پڑھے، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے۔ کتنی تک پہنچ جائے؟ 100 آدمی ہونا چاہیے کم از کم۔ اتنے آدمی اگر کسی جنازے میں شریک ہو جائیں اور وہ سب کے سب اللہ کے حق میں اس بندے کی مغفرت کی سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 آدمی بھی اگر ایمان والے 40 آدمی بھی اگر نماز جنازہ پڑھیں، اور نماز جنازہ پڑھنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ اس بندے کی مغفرت ہو جائے، اس ارادے سے وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ اب خون کے آنسوؤں سے رونے کی ضرورت ہے، پانی کے آنسو سے نہیں ہے، خون کے آنسوؤں سے رونے کی ضرورت ہے۔ پورے محلے کا آپ ایک نتیجہ نکالیے، سروے کیجئے، کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد ہیں، کس کس کو نماز جنازہ پڑھنا آتا ہے؟
بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نماز جنازہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا. اس میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر پہ کیا کہنا ہے، دوسری تکبیر پہ کیا کہنا ہے، تیسری تکبیر پہ کیا کہنا ہے، کسی کو آتا ہی نہیں ہے. مختصر سی دعا ہے، 2-3 لائن کی دعا ہے، کوئی یاد کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے. بچوں کو بھی نہیں آتا ہے، بڑوں کو بھی نہیں آتا ہے، بوڑھوں کو بھی نہیں آتا ہے. خود باپ مر گیا ہے، بیٹا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے وہ 3-4 لائن کی دعا پڑھ دے. وہ بیٹا کہلانے کے لائق ہے. ماں جنازے پر سوار ہو کر آئی ہوئی ہے، اس نے اس کو جنم دیا ہے، پالا پوسا ہے، اس کے دکھ سکھ کو دیکھا ہے، اپنے خون کو دودھ بنا کر اس نے اس کو پلایا پالا ہے. وہ ماں مر کر آئی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ بیٹا 2-3 لائن کی دعا پڑھ نہیں سکتا. وہ بیٹا کہلانے کے لائق ہے. آپ لوگ ذرا سوچئے کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور حدیث میں کیا کہا گیا، 40 آدمی اگر نماز پڑھیں گے نماز جنازہ اور اس کے لیے دعا کریں گے، سفارش کریں گے. نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، اللہ سے سفارش ہے. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جتنے بھی زندے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یہ کیا ہے، دعا نہیں ہے کیا؟ ومیتنا، اے اللہ میرے سامنے جو باپ کا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما. وشاہدینا وغائبینا، جو حاضر ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما اور جو غائب ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما. وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، بڑوں کی بھی مغفرت فرما. یہ سب کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جتنے کو بھی آپ زندہ رکھیں گے، جتنی عمر بھی آپ دیں گے، ہم سب کو مسلمان بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہم کو آپ موت دیں گے تو ایمان والی موت نصیب فرما. 2 سورہ فاتحہ سے بھی چھوٹی دعا ہے. پورے محلے کا آپ جائزہ لیجئے، کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے لیے یہ دعا پڑھتا. اب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں امام صاحب یا کوئی اور کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھو، دوسری کے بعد یہ پڑھو، تیسری کے بعد یہ پڑھو. بتائیے وہاں پڑھ کر سنانے سے کس کو وہ دعا یاد ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہو جائے گی؟ اتنا بھاری مائنڈ والا کون ہے وہاں پر؟ کسی کا اتنا بھاری مائنڈ نہیں ہے، اس کا میموری پاور اتنی نہیں ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ امام صاحب پڑھ کے سنا دے پوری دعا تو یاد ہو جائے. اگر دعا نہیں سنائیں گے، یہ امام صاحب کو نکالو جی، انہوں جنازے کی دعا بولے نے کون، انہوں 90 امام صاحب کون گئے ہی، ان کو پہلے نکالو، بھگاؤ یہاں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دعا کیا ہے، صرف امام پڑھ دینے سے ہو جائے گا. آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا باپ یہاں سامنے جنازے میں نہیں ہے. میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں، آپ سب میرے بڑے ہیں، میں آپ کے پیر پکڑ کے آپ کی درخواست کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سیکھیے، یہی ضروری چیزیں ہیں، مرنے کے بعد یہ سب کام آئیں گے. آج ہم نے اگر کسی اور کے لیے اس طرح کے اعمال کیے، دعائیں پڑھی، تو ہمارے لیے بھی کل کوئی پڑھے گا. ہم نے بے توجہی کی، لاپرواہی برتی، تو ہمارے لیے بھی لاپرواہی برتی جائے گی. تو وہاں پر دعا پڑھ کر سنانے سے کس کو دعا یاد ہو جاتی؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی. ہاں، نماز جنازہ روزانہ نہیں پڑھی جاتی، وہ تو مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھی جاتی ہے. اب جو آدمی اس دعا کو یاد کیا ہوا ہو،
मुमकिन है कि वो थोड़ा भूल गया हो, अटक आ रहा हो, इसलिए इमाम साहब वहां पढ़ करके सुना देंगे, तो उसको चूंकि पहले से ही याद है, अब इमाम साहब के पढ़ के सुना देने से उस आदमी को वो दुआ याद हो जाएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले से उसको याद है। लेकिन जिसको बिल्कुल याद नहीं, उसका ब्रेन खाली है उस दुआ से, उसको कहां से याद हो जाएगी? तो बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए सभी हजरात को चाहिए कि इस दुआ को जरूर याद कर ले, मौजिन साहब से, इमाम साहब से पूछ कर, या किताबें आती हैं मसनून दुआएं, उनमें भी इस तरह की दुआएं मिलती हैं। इस तरह की चीजों को याद कर लें, अल्लाह पाक को याद कर लें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।